بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. آج بلاول بھٹو نے بڑی جذباتی اور رٹی رٹائی تقریر کی. بلاول بھٹو نے آج پھر وہی پرانے الزامات عمران خان پر لگائے. بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ بیرونی ملک کے دورے کے اوپر ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب سے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو مجھے دوروں سے فرصت نہیں ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے ہیں، آپ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ایک مہینہ تو ہنا ربانی اور آپ دونوں غائب رہے، آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو دورے کیے ہیں اس کا رزلٹ کیا لے کے آئے؟ آپ کسی ایک ملک کی، آپ نے کوئی 4-5 ملکوں کا ذکر کیا، مگر مجھے آپ کسی ایک ملک کا مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے اس ملک میں جا کے تو یہ کارنامہ کیا، آپ نے اس ملک سے یہ معاہدہ کیا. 0/0 آپ کی کارکردگی رہی ہے. اور مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کے جو دورے ہیں یہ ملک اور قوم کے لیے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دورے شاید اپنے تعلقات بنانے کے لیے تھے، کہ آپ ملک پھریں اور اپنے تعلقات بنائیں اور سیر تفریح کریں اور تھوڑا سا آرام بھی کریں. آج کا بلاول بھٹو کا شو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل فلاپ تھا. اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. لوگوں کی جو ان کے ساتھ جو وہاں کھڑے تھے ان کی بلاول بھٹو کی یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا وہ جیسے وہ لائے جاتے ہیں، لوگ ہمیشہ لائے جاتے ہیں، یا وہ لوگ تھے کہ جو لائے گئے تھے. میں سب کی نہیں لیکن اکثریت کا یہی حال تھا. پھر اس کے اوپر بلاول بھٹو کی جو تقریر تھی وہ بھی بے ربط تقریر تھی. کوئی تقریر کا سر پیر نہیں تھا. وہ ایک جملہ دائیں سے بولتے تھے، دوسرا جملہ بائیں سے بولتے تھے. ایک ربط نہیں تھا. ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی دماغ کے اندر سوچ کچھ اور ہے اور بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی حکومت کی کو کارکردگی کے حوالے سے یا اپنی ذاتی وزیر خارجہ کی حیثیت سے کارکردگی کے حوالے سے، مگر کچھ ایسا نظر نہیں آیا، نہ کچھ سننے میں ایسا آیا. اچھا، پھر بلاول صاحب نے مشرف کا بھی ذکر کیا، ضیاء الحق کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے مشرف سے اور ضیاء الحق سے جان چھڑائی اور پھر ہم نے ایک سلیکٹڈ شخص سے بھی جان چھڑائی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلاول صاحب کہ آپ نے مشرف سے جان کیسے چھڑائی؟ آپ نے تو این آر او لیا مشرف سے. آپ کی پارٹی نے مشرف سے این آر او لیا اور آپ این آر او لے کے آپ نے پاکستان میں پھر نئے سرے سے اپنے مقدمات ختم کروانے کے بعد پھر سیاست کا آغاز کیا. آپ کے اوپر تو بے شمار مقدمات تھے. تو این آر او 1 جسے کہتے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی نے لیا. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ نے مشرف سے جان نہیں چھڑائی، آپ نے مشرف سے این آر او لیا. اچھا، اسی طرح پھر آپ نے ضیاء الحق کا بھی ذکر کیا. تو ضیاء الحق کے ساتھ 11 سال آپ کے جو اتحادی ہیں نواز شریف اینڈ کمپنی، شریف برادران، انہوں نے ضیاء الحق کے بل بوتے کے اوپر 11 سال حکومت کی اور پھر خوب دبا کر ٹکا کر حکومت کی اور پھر من مانی کی، من مرضی کی، جو جی میں آیا وہ کیا. اور مکمل طور پہ ضیاء الحق کے دور میں شریف برادران یا شریف خاندان یا شریف رجیم جو ہے یہ مطلق العنان حکومت کرتے رہے، اقتدار میں رہے ضیاء الحق کے زمانے میں. یہ مت بھولیے گا، آپ یہ شاید بھول جاتے ہیں. اچھا، اب تیسری بات آ گئی عمران خان کی. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سلیکٹڈ کو اب بھی فارغ کر دیا. ہم نے ضیاء کو فارغ کیا، ہم نے مشرف کو فارغ کیا، پھر ہم نے سلیکٹڈ عمران خان کو فارغ کیا. تو کیا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ وہ جو لڑکانہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو آپ سنا رہے تھے، مگر کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے. سب آپ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے. کوئی جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی جھوٹ کا کوئی سر پیر ہوتا ہے. آپ کی اس تقریر سے پوری دنیا کے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں کہ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو تنہا کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو تنہا کیا. عمران خان نے پاکستان کو تنہا نہیں کیا. عمران خان کے دور میں پاکستان کی عزت تھی. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو اب جا کے لوگوں نے کہیں ماننا شروع کر دیا ہے. پاکستان کی عزت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا. دنیا پاکستان کی موطرف ہو رہی تھی اور جو پاکستانی بیرون ملک ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں. وہ وہاں پر فزیکلی جو موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ پاکستان عمران خان کی حکومت میں پاکستان کی عزت تھی کہ نہیں تھی.
عمران خان نے چائنا کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ بہتر کیے. عمران خان نے یو اے ای اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور یہ جتنے بھی قطر اور جتنے ممالک ہیں تمام کے ساتھ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوئے، اور عمران خان وہاں سے اربوں ڈالر بھی لے کر آئے. اور پھر وہاں پر جو پاکستانی جو برے حالات میں ہوتے ہیں، بعض اوقات جیلوں کے اندر ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مقدمات کے اندر وہ جیلوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے چھڑوایا وہاں سے؟ عمران خان نے. اگر آپ کو یاد ہو تو یو اے ای کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دے کے تو ان قیدیوں کو عمران خان کی درخواست کے اوپر کہ جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے مقدمات تھے تو ان کو جیلوں سے آزاد کروایا. اب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولیں، ایک حد تک جھوٹ بولیں کہ کم سے کم کوئی کسی کو تھوڑا سا یقین بھی ہے کہ شاید یہ سچ ہے، لیکن آپ اتنی بے ربط طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی تقریر کے اندر ربط نہیں تھا. اچھا، پھر آپ نے توشہ خانہ کا پھر ذکر کر دیا، پھر آپ نے وہ انگوٹھی کا ذکر کر دیا کہ گھڑی کا، کہ عمران خان وہاں سے توشہ خانہ سے گھڑی لے گئے ہیں. کافی عرصہ آپ خاموش رہے، آپ اور آپ کے اتحادی کافی عرصہ توشہ خانہ کے اوپر خاموش رہے کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ توشہ خانہ سے جس نے جو لیا ہے سب کا ریکارڈ نکالا جائے، تو پھر آپ خاموش رہے. مگر آج آپ جذباتی تھے، آپ کو آج پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے اسی ایک لہر کے اندر پھر توشہ خانہ کا ذکر کیا کہ عمران خان وہاں سے گھڑی لے گئے ہیں. او بھائی ذرا سوچ سمجھ کے آپ بات کریں. اچھا، پھر آج آپ نے پھر وہی ایک گھٹیا حرکت کی کہ آپ نے پھر عمران خان کی بیوی کا ذکر کیا. بھائی یہ ذکر آپ عمران خان کی بیوی کا کرتے ہو، پھر جب عمران خان یا اس کی پارٹی کے لوگ آپ کی خواتین کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ سیخ پا ہو جاتے ہو. پھر آپ کہتے ہو کہ جی یہ خواتین کی عزت نہیں کرتے. آپ بھی نون لیگ کے، مجھے پہلے یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کم از کم ایسی نہیں ہے، وہ جمہوری پارٹی ہے، مگر اس دور کے اندر آپ نے جو غیر جمہوری کام کیا ہے، آپ نے جو حکومت کے اوپر شب خون مارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اس لائن پہ لگانے والے بھی آپ سے مراد آپ کی پارٹی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس کے اوپر لوگ فخر کرتے تھے کہ یہ کہ بھٹو کی پارٹی ہے، جو جمہوری جسے کہتے تھے. بھٹو میں 100 خامیاں ہوں گی، لیکن پھر بھی لوگ بھٹو کو ایک سیاسی لیڈر اور ایک بڑا لیڈر مانتے تھے. اور پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر شہید بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے دور کے اندر وہ تبدیل ہو گئی تھیں اور ان میں بڑی تبدیلی آئی، اور وہ بہت پاکستان کے حوالے سے بڑی مخلص رہیں. اور پھر آج بھی اس لیے ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. وہ آپ کی والدہ ہی نہیں، وہ پاکستان کی لیڈر بھی تھیں. تو کم سے کم جھوٹ بولنے، تھوڑا سا ذرا جھوٹ کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے ہی جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں ہوتی کہ آپ کیا کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ جیسے آپ کے جو قاتل اور ڈکیت ہیں، جو سمگلر ہیں، وہ تو آپ کے وزیر داخلہ ہیں. اور اسی طرح پھر اور اگر میں نام لینا شروع کروں تو پھر کئی نام ہیں. تو بس میرا خیال ہے اتنا ہی کافی. اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں جو کچھ وہ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں کہا کرتے تھے، بس وہی یاد کر لیں تو پھر آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی آج کی جو تقریر تھی وہ کسی وزیر خارجہ کی نہیں، کسی گلی محلے کے کونسلر کی، یا چلے میں اس کو تھوڑا بڑھا لیتا ہوں، کسی یو سی لیول کے چیئرمین کی تقریر تھی کہ جو صرف اور صرف الزام تراشی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. الزام 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 اور الزام، اس کے علاوہ کوئی بات مجھے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آئی، اور بے ربط باتیں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے شہباز شریف والی بات دہرائی، مریم نواز والی دہرائی دہرائی کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے غلط معاہدہ کیا ہے. تو میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان نے آئی ایم ایف سے غلط معاہدہ کیا ہے تو برائے مہربانی اس معاہدے کو سامنے لے آئیں. جب وہ معاہدہ سامنے آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سے حکومت نہیں چل رہی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے؟ جب ایک کام کو 14-15 پارٹیاں مل کر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ حق کریں گے وہ. آپ نے اپنی پوری تقریر میں کہیں ایک دفعہ بھی آپ نے ذکر نہیں کیا اپنے جو آپ کے کارنامے آپ نے کیے ہوں یہ 3 مہینے کے اندر یا کچھ کرنے جا رہے ہوں. آپ نے کوئی پروگرام نہیں دیا. آپ نے مہنگائی کر کے غریبوں کا جینا محال کر دیا. اور کتنا عرصہ آپ خاموش رہے؟ آپ یہ سمجھتے رہے کہ شاید نون لیگ آگے ہے اور یہ سارا الزام نون لیگ پر آئے گا، مگر نہیں، آپ اس میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے. جو ملک کا، جو قوم کا حال آپ نے کر دیا ہے، جو غریبوں کا حال آپ نے کر دیا ہے، قوم انشاءاللہ قوم آپ سے حساب لے گی. قوم آپ کو چھوڑے گی نہیں.
جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جمہوری ایک انداز ہوتا ہے بدلہ لینے کا، تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم جب انتخابات ہوں گے تو پھر قوم یہ باتیں یاد رکھے گی کہ آپ کو قوم نے کس حال پہ پہنچا دیا ہے۔ اب اس وقت حال یہ ہو چکا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل سے اپنے دفتر بھی نہیں جا سکتا، موٹر سائیکل پہ کہیں جا نہیں سکتا کہ وہ جب نکلتا ہے گھر سے تو اس کو دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ میں نے پٹرول بھی ڈلوانا ہے۔ غریبوں کا آپ نے یہ حال کر دیا، اور آپ باتیں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ آپ اپنا پروگرام دیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک، آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈالر کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، مہنگائی کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، پیٹرول کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، سبزی، چاول، دہی، دودھ، گھی، کسی چیز کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا؟ غریبوں کی تکلیف کا آپ نے ذکر کیا؟ غریبوں کو مفت علاج یا سہولتیں دینے کے حوالے سے آپ نے کچھ ذکر کیا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور ہم نے اچھا پھر دیکھیں مزے کی بات کہ ہم بیوقوف ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کی طرف لے جا رہا تھا، ہم آئے ہیں تو ہم نے آ کے تو یہ سارے معاملات کیے۔ اچھا ڈیفالٹ کیسے؟ کہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں تھا اور وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، اور سارے جو اہداف جو فیٹف نے دیے ہوئے تھے وہ مکمل تھے، عمران خان ان سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ اب دیکھیں، اب پھر جب ہم آئے تو ہم نے فیٹف سے رابطہ کیا، اہداف سارے مکمل ہو چکے تھے، تو فیٹف نے ہمیں اشارہ دے دیا کہ ہم آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیں گے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا فیٹف رابطہ کرتا ہے؟ فیٹف رابطہ کرتا ہے یا فیٹف سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں؟ فیٹف کا تو اپنا طریقہ کار ہے کہ ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اجلاس میں میٹنگ ہوتی ہے، جو بھی کسی ملک کی کارکردگی ہوتی ہے وہ سارا پیپر ورک ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ اس کو چیک کرتے ہیں۔ وہ ایشیا پیسیفک جو ان کی وہ جو انہوں نے یہاں پر ایک برانچ اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ ضمنی جو ان کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے، وہ اس کو سارا وہ جو پیسیفک گروپ جو ہے، ایشیا پیسیفک گروپ، اس کے حوالے سے وہ ساری ان کی جو بھی سفارشات ہوتی ہیں، ان کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں، انہوں نے کافی محنت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیٹف جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی چھان بین الگ کرتا ہے بعد میں فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے مطلب کہ فیٹف سے رابطہ نہیں کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آئے تو ہم نے فیٹف سے رابطہ کیا اور فیٹف نے ہمیں گرے لسٹ سے نکالنے کا اشارہ دے دیا۔ یہ تو ایک عجیب بھونڈی سی بات ہے، یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو خود بھی پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے فیٹف کے حوالے سے جو 27 نکات تھے جو فیٹف نے دیے تھے اہداف، ان اہداف میں عمران خان نے اپنے ٹائم میں 26 مکمل کر لیے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے 7 اور دے دیے اہداف کہ آپ یہ بھی کریں، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا تھا۔ اس دوران آپ نے تختہ الٹ دیا اور آپ نے ملک کا کیا حال کر دیا، اور ابھی آپ بیٹھ کے عمران خان کو رو رہے ہیں، اور آپ کے سارے لیڈر، آپ کا وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعلیٰ جو ایسی وہ غیر آئینی طریقے سے بن کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوس رہے ہیں پرانی حکومت کو، کوس رہے ہیں سابقہ حکومت کو۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اب آپ جواب دیں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان آپ نے برپا کیا یہ کیوں کیا ہے؟ آپ تو مہنگائی کے خلاف آپ جلوس نکالتے تھے، آپ مارچ کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ عمران خان زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ہم جب آئیں گے ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو آپ بھی تجربہ کار بھی بڑے تھے، آپ سب بڑے تجربہ کار تھے، آپ کے والد محترم بڑے تجربہ کار ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ میں باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کی بلاول بھٹو کی تقریر تھی وہ میں سن رہا تھا، پھر میرا دل چاہا کہ بھی میں اپنے ناظرین تک بھی کوئی بات پہنچاؤں۔ تو آپ نے خود بھی سنی ہوگی، ساری دنیا نے ظاہرہ سنی ہوگی، تو اس کے بعد جو لوگوں کی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی ہی ہے کہ بس بلاول صاحب، پیپلز پارٹی والوں اور نون والے اور یہ سارا جو ایک یہ گھس بیٹھی ہیں، اور یہ جو جتھا بیٹھا ہوا ہے اس وقت جو پاکستان کی حکومت بنا کر اور پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے جو بیٹھا ہوا ہے، کہ جن کی وجہ سے ریاست بھی خطرے کے اندر ہے، اور پھر آوازیں بھی نکل رہی ہیں کہ ان کے جو لوگ ذمہ دار تھے ان کا بھی احتساب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔